خلاف درہم و دینار ہے تو پلکوں پر، اگر نجف کے نمک خار ہیں تو پلکوں پر، اگر حقیقی عزادار ہیں تو پلکوں پر، جو حق پہ ہوں وہ فدق کے وکیل ہوتے ہیں، اسی لباس سے دشمن ذلیل ہوتے ہیں۔ علی کے عشق کی پہچان دار پر بولے، علی کے عشق کی پہچان دار پر بولے، علی کے عشق کی پہچان دار پر بولے، منافقین شہ ذوالفقار پر بولے، گلا کٹا کے بھی خنجر کی ٹھار پر بولے، جو حق پہ ہے وہی پارا چلا۔ دیکھیے جانے والے آ بھی رہے ہیں اور بیٹھ بھی رہے ہیں، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں نبھانے جا رہا ہوں۔ ایک مصرع انہوں نے پہلے پڑھا تھا کہ بسما میں ہوا تھا، وہ کیا مصرع تھا بھیا؟ خدا کا گھر بھی بنایا گیا علی کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے۔ نہیں ایسے نہیں، شمس طلوع ہونے جا رہا ہے صاحب، اگر سحر نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، زباں یہ وقت ہے بس مدحت علی کے لیے، ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی۔ یہی تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نام ایسا ہے۔ یقین مانیے کوئی محفل ہو، میں نے جتنی نظامت کی ہے، میں نے نام لیا نہیں ہے، لوگ آمادہ ہو گئے کہ اب شمس تبریز کو سننا ہے، اور مولانا شمس تبریز ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بیتاب ہیں۔ ایسا ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی در نایاب اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، جس میں سے ایک نام ہے عالی جناب مولانا شمس تبریز صاحب کا۔ ان کے سارے اجازے میرے پاس ہیں، لیکن ایک اجازہ آج میں لے رہا ہوں ان سے، اور وہ آج اجازہ یہ ہے کہ مصرع ہے، تیار ہو گئے نا؟ مصرع ہے، مصرع کیا ہے؟ بے خوف ہو کے، بے خوف ذکر حیدر کرار، کلام نہیں سنانا ہے، اجازہ لیا ہے صرف تضمین کا، اور داد انہی سے چاہتا ہوں، ان سے دعائیں چاہتا ہوں۔ کیا ہے مصرع؟ بے خوف ذکر حیدر کرار کیجئے، واللہ یعصمک من الناس ڈھال ہے۔ میں نے کہا تھا وہاں سے داد چاہتا تھا، یہاں سے دعا نہیں۔ اچھا بچے ادھر بھیا، میرے بھائی، میں نے مصرع پڑھا واللہ یعصمک من الناس ڈھال ہے، نہیں پہنچے؟ جب علی کی ولایت کا اعلان کا موقع آیا تب رسول سے کہا تھا اللہ نے، کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی ولایت کا اعلان آپ کیجئے، لوگوں کے شر سے میں محفوظ رکھوں گا۔ تو اس ٹکڑے نے بتایا کہ قیامت تک ذکر علی ذاکر کرے گا، حفاظت اللہ کرے گا۔ تو میں نے تضمین لگائی واللہ یعصمک من الناس ڈھال ہے، بے خوف ذکر حیدر کرار کیجئے۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں، اب آپ کو پورا کلام سننا ہے۔ اب شمس تبریز صاحب ہیں اور آپ ہیں، میں اپنی فہرست کا ایک در نایاب آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ سننے والے، وہ سنانے والے، جتنا اچھا سننا چاہتے ہیں اتنی بلند آواز سے صلوات ارشاد فرمائیں۔
حضرات السلام علیکم. آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ اس طرح سے جڑی کہ ایک مطلع 4 برس پہلے آپ نے ایسا سنا کہ آج پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. دنیا بھر میں پڑھتے ہیں وہ مطلع، لیکن جب بھی سامنے کوئی ویڈیو آتی ہے تو ویڈیو وہی آواز ہوتی ہے جو شاہگنج میں پڑھا گیا تھا، بڑے گاؤں میں پڑھا گیا تھا. مگر آج تھوڑی آواز ناساز ہے، وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا میرے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ حالات بخیر ہو جائیں گے، انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائیں گے. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیجیے. تھے اس طرح کے بھی کچھ جانور مدینے میں، آمادہ رہنا ویسے ہی. تھے اس طرح کے بھی کچھ جانور مدینے میں، جلا رہے تھے جو زہرا کا در مدینے میں. اس مدینے کو معراج عطا ہو جائے گی انشاءاللہ. تھے اس طرح کے بھی کچھ جانور مدینے میں، جلا رہے تھے جو زہرا کا در مدینے میں. قدم قدم پہ زہرا کے قاتلوں کا ہجوم، قدم بڑھانا ذرا دیکھ کر مدینے. سنیے صاحب، قدم بڑھانا ذرا دیکھ کر مدینے میں. قدم قدم پہ زہرا کے، اور قریب آ جاؤ تو لوگ اور اندر آ جائیں گے. قدم قدم، یا میں اور قریب آ جاؤں، تم سے قریب آ جاتا ہوں، میں ہی آ جاؤں نا. قدم قدم پہ زہرا کے قاتلوں کا ہجوم، قدم بڑھانا ذرا دیکھ کر مدینے میں. نبی کی بیٹی کو جس روز سے ہے جھٹلایا، صحابیت نہ رہی معتبر مدینے. نبی کی بیٹی کو جس روز سے ہے جھٹلایا، صحابیت نہ رہی معتبر مدینے میں. صحابیت نہ رہی معتبر مدینے میں. بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج. یہ سماعت مولا آباد رکھے. آپ شاید اب آواز واپس آ جائے گی. بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج، بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج، کہ ہوگی جب بھی کبھی دوپہر مدیر. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج، کہ ہوگی جب بھی کبھی دوپہر مدینے میں. آپ کو ردیف نہیں پڑھنی ہے، آپ کو بس داد دینی ہے. بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج، کہ ہوگی جب بھی کبھی دوپہر مدینے میں. بہت ستائے گا ان کو غدیر کا سورج، کہ ہوگی جب بھی کبھی دوپہر مدینے میں. عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے بغض میں بھی، تلاش کرتے ہیں جنت کا در مدینہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے بغض میں بھی، تلاش کرتے ہیں. کتنے خوبصورت لگ رہے ہو تم لوگ اس وقت. عجیب لوگ ہیں کرب و بلا کے بغض میں بھی، تلاش کرتے ہیں جنت کا در مدینے میں. وہ کر رہے ہیں جنازے پتھیر کی بارش، جنہیں نہیں ہے محمد کا ڈر مدینے میں. وہ کر رہے ہیں جنازے پتھیر کی بارش، جنہیں نہیں ہے محمد کا ڈر مدینے میں. دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر، دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر. اس طرح تو بھی عقیدے کو سجا کر دکھلا، مجلس شیخ تراویح بتانے والے اپنی اماں کو بھی ہندا سنا. میں تو سوچ رہا ہوں میری آواز نہ بیٹھ. یہ کیا اسی یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. جزاک مطلب ارے بھائی، میں مطلب 4 کنٹری ایک ساتھ بھائی دیا ہے آپ نے، لیکن مولا کی بارگاہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شمس تبریز سیٹ کر کے لائے آپ کو. میرے مالک بہت شکریہ. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علی کے چاہنے والوں کے نزدیک ڈالر دینار کی کوئی اپنی حیثیت نہیں.
جانور مدینے میں جلا رہے تھے جو زہرا کا در مدینے میں، قدم قدم پہ ہے زہرا کے قاتلوں کا ہجوم، قدم بڑھانا ذرا دیکھ کر مدینے میں، نبی کی بیٹی کو جس روز سے ہے جھٹلایا، صحابیت نہ رہی معتبر مدینے میں، اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ، اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ، ماتا لا بغض علی ماتا کفورا، مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ۔ میں تو سوچ رہا ہوں میری آواز نہ بیٹھی ہوتی تو آپ کیا قیامت کرتے آج، اگر آواز نہ بیٹھی ہوتی تو کیا قیامت دیکھتا میں آج۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، آش ذرا سی بھی اگر آ گئی تو وہ منظر آ جائے گا، اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ نے مانا، ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ، اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ، ماتا لا بغض علی ماتا کفورا، مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ، سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا، اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ، ممبر ہے غدیری سر ممبر ہے محمد، بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ، تیرے لیے ہر دور میں چاندنی پڑی ہے، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں سے شاہ زماں اڑے ہوئے ہیں، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ، اے شم گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سے نا پر ہے علی اصغر ہے، اب آہستہ آہستہ آ رہی ہے انشاءاللہ، اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ، اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ، ماتا لا بغض علی ماتا کفورا، مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ، سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا، اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ، ممبر ہے غدیری سر ممبر ہے محمد، بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ، سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا، اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ، تیرے لیے ہر دور میں جان دینی پڑی ہے، تیرے لیے ہر دور میں جان دینی پڑی ہے، مقتل ہی تیرا گھر ہے علی ولی اللہ، مقتل میں اسے شاہ زماں اوڑھے ہوئے ہے، عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ، اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ، برچی کی علی توڑ کے اکبر نے صدا دی، اس سینے کے اندر ہے یہ آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ فاضل بھائی کل پرسوں جا رہے ہیں مسقط، لگ رہا میں آج ہی مسقط میں آ گیا۔ جزاک اللہ، مولا آباد رکھیں۔ 4 کنٹری وہ، 1 کنٹری ہمارے مامو جان قبلہ مولانا اعظمی عباس صاحب قبلہ، 7 کنٹری ہمارا، اتنی محبت وہی والی تو مجھے ابھی کہنا پڑے گا، کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔
اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا، ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ، کتاب دین محمد بیان امامہ، شریعتوں کے افق کا نشان امامہ، جو حق پرست ہے ان کی امان امامہ، لغت ہے کرب و بلا پر زبان امامہ، خوشی کو مار کے سرور کا غم خرید لیا، خوشی کو مار کے سرور کا غم خرید لیا، لہو کو بیچ کے اس نے قلم خرید لیا، کتاب دین محمد بیان امامہ، شریعتوں کے افق کا نشان امامہ، جو حق پرست ہے ان کی امان امامہ، لغت ہے کرب و بلا اور زبان امامہ، خوشی کو مار کے سرور کا غم خرید لیا، لہو کو بیچ کے اس نے قلم خرید لیا، وجود علم کی پہلی کرن میں امامہ، ہے معرفت کے انوکھے چمن میں امامہ، نہ بھول پائے تو بھی چلن میں امامہ، خدا نے یوں بھی رکھا ہے کفن میں امامہ۔ میرے سرکار یہاں پہ بس آ جائیے ان دو بچوں کے قریب، میرے سرکار بھائی آپ بھی ادھر آ جائیے، جزاک اللہ مولا آباد رکھے، بس جزاک اللہ مولا آباد رکھے، نبو کتاب دین محمد بیان امامہ، شریعتوں کے افق کا، سلامت رہیں آپ سب، شریعتوں کے افق کا نشان امامہ، جو حق پرست ہیں ان کی امان امامہ، لو آپ خدا کی قسم آواز واپس لا رہے ہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے، علم کی پہلی کرن میں امامہ، ہے معرفت کے انوکھے چمن میں امامہ، نہ بھول پائے کوئی بھی چلن میں امامہ، خدا نے یوں بھی رکھا ہے کفن میں امامہ، کہ بعد مرگ بھی اللہ کا نظام رہے، ہر ایک دل میں امامے کا احترام رہے، ہر ایک دل میں امامے کا احترام رہے، یہ ایک صدا ہے اسے شور مت سمجھ لینا، یہ ایک صدا ہے اسے شور مت سمجھ لینا، یہ زندگی ہے اسے گور مت سمجھ لینا، یہ ایک ٹوٹی ہوئی ڈور مت سمجھ لینا، تم ان اماموں کو کمزور مت سمجھ لینا، لکھے ہیں نام جو تلوار پر نہیں دیکھا، کیا سر مختار پر، اب پھول پھینکو لیکن اس کی وہ جنگ سب کو مولا آباد رکھے، مولا آپ آغاز ایسے سن رہے ہیں اور جس بند کا آپ انتظار کر رہے ہیں، جب اس بند تک پہنچوں گا تو کیا کیفیت ہوگی، مولا آپ سب کو سلامت، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون سے بند کی بات کر رہا ہوں میں، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، آباد رکھیں، وجود علم کی پہلی کرن میں امامہ، نہ بھول پائے کوئی بھی چلن میں امامہ، خدا نے یوں بھی رکھا ہے کفن میں امامہ، ہر ایک دل میں امام کے بعد مرگ بھی اللہ کا نظام رہے، ہر ایک دل میں امامے کا احترام رہے، یہ صدا ہے اسے شور مت سمجھ لینا، یہ زندگی ہے اسے گور مت سمجھ لینا، یہ ایک ٹوٹی ہوئی ڈور مت سمجھ لینا، تم ان اماموں کو کمزور مت سمجھ لینا، لکھے ہیں نام جو تلوار پر نہیں دیکھا، امامہ کیا سر مختار پر نہیں دیکھا، یہ بزدلی کے خیالات سے نہیں ملتا، یہ فن وہ ہے کہ جو جذبات سے نہیں ملتا، کسی بشر کی ملاقات سے نہیں ملتا، فقط نجف کی زیارات سے نہیں۔ شوکت بھائی، میں شوکت بھائی کا شکر گزار ہوں، یہ اجازت دیتے ہیں میں مطلب کچھ بند سنا دوں نا وہاں تک پہنچنے کے لیے، یہ بزدلی کے خیالات سے نہیں ملتا، یہ فن وہ ہے کہ جو جذبات سے نہیں ملتا، کسی بشر کی ملاقات سے نہیں ملتا، فقط نجف کی زیارات سے نہیں ملتا، نجف کے بحر عطا میں نہانا پڑتا ہے، اسے پہن کے بہت کچھ بھلانا پڑتا ہے،
نجف کے بحر عطا میں نہانا پڑتا ہے، اسے پہن کے بہت کچھ اب گریز کرتا ہوں، منزل کی طرف چلتا ہوں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ نجف کے بحر عطا میں نہانا پڑتا ہے، اسے پہن کے بہت کچھ بھلانا پڑتا ہے۔ نجف کے حسن عبا نے یہی بتایا ہے، نجف کے کوہ صفا نے یہی بتایا ہے، نجف کی پاک فضا نے یہی بتایا ہے، نجف کی آب و ہوا نے یہی بتایا ہے۔ علی کے عشق کا گر دل میں گھر نہیں ہوتا، امامہ رکھ کے کوئی معتبر جزاک اللہ مولا آباد رکھے۔ علی کے عشق کا گر دل میں گھر نہیں ہوتا، علی کے عشق کا گر دل میں گھر نہیں ہوتا، امامہ رکھ کے کوئی معتبر نہیں ہوتا۔ اگر علی کی ولایت قبول امامہ، اگر کرے نہ سیاست قبول امامہ، اگر بچا ہو قیادت قبول امامہ، اگر حکم کی علامت قبول امامہ، یہاں پہ کوئی بھی اس بات کے خلاف نہیں ہے، شخصیت سے امامے سے اختلاف نہیں ہے جن میں وفا اختلاف ان سے ہے، نہیں ہے جن میں حیا اختلاف ان سے ہے، جو کر رہے ہیں دغا اختلاف ان سے ہے جو خلاف ازا اختلاف ان سے ہے۔ ارے در بطول کا جو شخص درد مند نہیں، ازا کا کوئی مخالف ہمیں پسند پیچھے والے تھک رہے ہیں کیا آپ لوگ ہاتھ تو اٹھا کے دکھائیے نا، حیدر باہر کے کھڑے ہیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں یہ میں پانی پی لیتا، لیکن اب میں اس بند تک آ گیا ہوں جس کا یہ پورا مجمع انتظار کر رہا ہے، اور کاش کہ یہ اسٹیج میرے قریب ہوتا تو میں اس منظر کو میں کیسے دکھا پاؤں گا۔ میں کیمرہ مین سے یہ نہیں کہوں گا، واقعی پورے منظر کو کوشش کیجئے گا اس بند میں دکھانے کے لیے۔ اگر علی کی ولایت قبول امامہ، اگر کرے نہ سیاست قبول امامہ، اگر بجا ہو قیادت قبول امامہ، یہاں پہ کوئی بھی اس بات کے خلاف نہیں ہے، شخصیت سے امامے سے اختلاف نہیں، خلاف درہم و دینار ہے تو میرے خلاف درہم و دینار ہے تو پلکوں پر، اگر علی کے نمخار ہے تو پلکوں پر، اگر نجف کے وفادار ہے تو پلکوں پر، اگر حقیقی عزادار ہے تو پلکوں پر۔ کیوں اگر حقیقی عزادار ہے تو پلکوں پر کیوں؟ جو حق پا ہوں وہ فدق کے وکیل ہوتے ہیں، اسی لباس سے دشمن ذلیل کیمرہ مین صاحب وہ بند آیا نہیں ہے، یاد آ گیا تھا ایکسٹرا بند۔ ہاں کبھی آپ یہ سمجھیں کہ وہ بند آ گیا، اب پڑھنے جا رہا ہوں۔ خلاف درہم و دینار ہے تو پلکوں پر، اگر نجف کے نمخار ہے تو پلکوں پر، اگر حقیقی عزادار ہے تو پلکوں پر، جو حق پا ہوں وہ فدق کے وکیل ہوتے ہیں، اسی لباس سے دشمن ذلیل ہوتے ہیں۔ علی کے عشق کی پہچان دار پر بولے، علی کے عشق کی پہچان دار پر بولے، علی کے عشق کی پہچان دار پر بولے، منافقین شہ ذوالفقار پر بولے، گلا کٹا کے بھی خنجر کی ڈھال پر بولے، جو حق پہ ہے وہی پارا چلا منظر تو صاحب وہی ہے جسے کیمرہ بھی قید نہ کر پائے۔
علی کے عشق کی پہچاندار پر بولے، منافقین شہ ذوالفقار پر بولے، گلا کٹا کے بھی خنجر کی تاریخ میں لکھوں گا۔ بڑا گاؤں، یقین کریں 4 روزہ میں تاریخ میں لکھوں گا۔ آواز نہیں نکل رہی تھی اور آپ نے سنا کیسے، مجھ پر احسان کیا ہے آپ نے، میں قبر کی منزلوں تک نہیں بھولوں گا آپ کو۔ علی کے عشق کی پہچاندار پر بولے، گلا کٹا کے بھی خنجر کی دھار پر بولے، منافقین شہ ذوالفقار پر بولے، گلا کٹا کے بھی خنجر کی دھار پر بولے، جو حق پہ ہے وہی پارا چنار پر بولے، وہی پارا چنار پر بولے، ستم کے سامنے جھک کر جو اپنا سر رکھ دے، امامہ سر سے اٹھائے۔ بہت شکریہ۔ ستم کے سامنے سلامت رہیں، آباد رہیں، ستم کے سامنے جھک کر جو اپنا سر رکھ دے، امامہ سر سے اتارے زمین پر رکھ دے، ستم کے سامنے شرط ہے، ستم کے سامنے جھک کر جو اپنا سر رکھ دے، ستم کے سامنے جھک کر جو اپنا سر رکھ دے، امامہ سر سے اتارے زمین پر رکھ دے، امامہ سر سے اتارے زمین پر رکھ دے، امامہ سر سے اتارے زمین پر رکھ دے۔ اب آئیے تاریخ دکھاتا ہوں۔ ابھی تک میں بات کر رہا تھا اس امامے کی، ہم اپنے امامے کی، لیکن ہمارے یہ امامے جس امامے کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں، یعنی آل رسول کا امامہ، جس امامے کی وجہ سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ، معصوموں کا امامہ، جن کی وجہ سے یہ وجود میں آیا ہے۔ اب آئیے چلتا ہوں اس کی طرف، ملاحظہ فرما لیجیے گا، حاضر کرتا ہوں۔ وجود علم کی پہلی کرن میں امامہ ہے، معرفت کے انوکھے چمن میں امامہ، نہ بھول پائے کوئی بھی جلن میں امامہ، خدا نے یوں بھی رکھا ہے کفن میں امامہ کہ بعد مرگ بھی اللہ کا نظام رہے، ہر ایک دل میں امامے کا احترام رہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے ایک دن نبی کا امامہ کہ خود نبی کے چچا نے علی سے جب مانگا، علی نے رکھ کے امامہ لباس پہنایا، پھر اس کے بعد علی نے چچا سے فرمایا قدم بڑھائیے اب گھر کو جائیے، امو جو کیفیت ہے ہمیں بھی بتا۔ روایت نقل کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، روایت کا نقل کرنا سرکار۔ اور شوکت بھائی خصوصی توجہ آپ کی چاہتا ہوں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، بزرگ ہیں، اور ہمارے مما تو ہمیشہ سے ہی میلا ان کی گودھی کا ہی پلا ہوں، تو اب ان سے کیا، یہ دن کا تو سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ۔ تمام جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں ملاحظہ فرما لے، حاضر کرتا ہوں۔ سیر بھائی میرے سرکار، روایت نقل کرنا، ایک دن نبی کے چچا علی کے پاس آئے، وفات پیغمبر اسلام کے پاس، اور کہا کہ یا علی، نبی کی اتنی وراثتیں ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دیجئے۔ علی نے سر سے امامہ اتارا، چچا کے سر پہ رکھا اور رکھ کے کہا چچا بسم اللہ، قدم بڑھائیے، چچا بسم اللہ، اب گھر جائیے۔ اب جو اٹھنا چاہا تو کیا ہوا سنیے گا، قدم بڑھائیے اب گھر کو جائیے امو جو کیفیت میں بھی بتائیے امو، قدم بڑھانا جو چاہا بڑھا نہیں پائے، جو کیفیت تھی کسی کو بتا نہیں پائے، کہ عصمتوں کا خزانہ سجا نہیں پائے، نبی کا وزن امامہ اٹھا۔ نبی کا وزن امامہ، نبی کا وزن امامہ، پیچھے والے بھی مل کے بولتے ہیں نبی کا وزن امامہ۔ کہاں یہ سر ہے بھلا اور کہاں چٹان کا وزن، کپڑا ہی تو تھا نا، لیکن کہہ کیا رہے ہیں، ہے کپڑا ہے لباس، رکھ دیا علی نے، کہہ رہے کہاں یہ سر ہے بھلا اور کہاں چٹان کا وزن، زمین اٹھا نہیں سکتی ہے آسمان۔
रिवायत सुनो मौला के चाहने वालों, फिर क्या हुआ? कहाँ ये सर है भला और कहाँ चट्टान का वजन। जमीन फिर क्या हुआ? सुनना गौर से। कहाँ ये सर है भला और कहाँ चट्टान का वजन। जमीन उठा नहीं सकती है आसमान का वजन। कहाँ ये सर है भला और कहाँ चट्टान का वजन। जमीन उठा नहीं सकती है आसमान का वजन। फिर क्या हुआ? जब ये ना आगे बढ़ सके, फिर उसके बाद अली ने हसन को बुलवाया, वही लिबास मोहम्मद हसन को पहनाया। अली ने एक अमामे से सबको समझाया, हर एक जाए मोहम्मद पर आ नहीं सकता, हर एक वज़न अमामा उतार। सलामत रहो, आबाद रहो। मैंने कहा ना कि तुमने मुझ पर एहसान कर दिया। मैं वरना भाई फाजिल से मैं कह रहा था कि तुमने इतना ऊंचा पढ़ दिया है, यहाँ आवाज़ भी नहीं है, अभी सुल्तानपुर में पढ़ भी नहीं पाए, और आपने मुझ पर एहसान किया, आप सब ने मिल करके, वरना वाकई नहीं पढ़ पाता। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मेरी इज्जत बचाई। मौला का जिक्र करता हूँ, मौला ने आपको जरिया बनाया, मौला आप सबको सलामत रखें। अरे ये असल में इनसे वाकिफ़ हूँ, मैं आपको बताऊँ, इनसे इतना वाकिफ़ हूँ फाजिल भाई कि ये जो ज़माने भर में मैं पढ़ता चला आ रहा हूँ, ये यहीं की देन है। अब पूछेंगे आप क्या? दिन ढला सलामत रहो, आबाद रहो। मौला मौला आप सबको सलामत रखे। अरे मेरे भाई इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेकिन इसको मुकम्मल कर दूं। फिर उसके बाद अली ने हसन को बुलवाया, वही लिबास मोहम्मद हसन को पहनाया। पूरा कलाम इसी बंद के लिए है। फिर उसके बाद अली ने हसन को बुलवाया, वही लिबास मोहम्मद हसन को पहनाया। अली ने एक जो राज इस्मत हक था वो सबको दिखलाया। अली ने एक अमामे से सबको समझाया, हर एक जाए मोहम्मद पर आ नहीं सकता, हर एक वजन अमामा उठा नहीं सकता। एक अमामा नहीं उठा सके, इमाम को नहीं। समझ गए आप? इमाम को नहीं, सिर्फ एक अम्मामा और उनके सगे चचा। अम्मामा नहीं उठा, फिर इमाम तो फिर इमाम है ना, एक अम्मामा नहीं उठा सके, फिर इमाम है। नतीजा ले जाओ, हर एक जाए मोहम्मद पा नहीं सकता, हर एक शौकत भाई, हर एक जाए मोहम्मद पा, नतीजा देखिएगा, हर एक वज़न अमामा उठा नहीं सकता। अब आओ शाम खलीफा की अंजुमन देखो, के आयतों से महकता हुआ चमन देखो, सरे हुसैन से फूटी हुई किरण देखो, झुलसती आग में सच्चा का बदन देखो। दिखा दिया है सभी अख्तियार ज़ैनब ने, उठा लिया है इमामत का भार। मेरे सरकार, मैं शुक्रगुजार आपकी मोहब्बतों का। आपने एहसास दिलाया बाप ऐसे होते हैं तो बच्चे ऐसे हुआ करते हैं। मौला आपको सलामत रखे, मौला आबाद रखे, मौला आप सबको आबाद रखे।
رکھے مولا سلامت رکھے. اب آؤ شام غریبہ کی انجمن دیکھو, سر حسین سے پھوٹی ہوئی کرن دیکھو, کہ آیتوں کا مہکتا ہوا چمن دیکھو, کہ آیتوں کا مہکتا ہوا چمن دیکھو, کہ آیتوں کا مہکتا ہوا چمن دیکھو. جھلستی آگ میں سجاد کا بدن دیکھو, دکھا دیا ہے سبھی اختیار زینب نے, اٹھا لیا ہے امامت کا بار زینب نے, دکھا دیا ہے سبھی اختیار زینب نے, اٹھا لیا ہے امامت کا بار زینب نے. مجلس کے تبرک جہاں باتیں نہیں جاتے, ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ, دہلیز نجف چومنے کتا. جزاک اللہ. دیکھو 3 سال ہو گئے مجھے یہاں سے گئے ہوئے, 3-4 سال, اور اس کے بعد لوٹاؤں تو آپ کلام تو سارے ہی آپ تک پہنچے ہیں, لیکن آپ نے روبرو آج پہلی بار میں آپ کے روبرو ہوا ہوں, اس لیے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا میں اس کے بعد آپ کہاں سے سناؤں, کیا سناؤں. میں کام کرتا ہوں اپنی مرضی سے, جو چاہتا ہوں وہی سنا دیتا ہوں. بھائی تو پھر یہی پہلے سن لیجئے, کیونکہ میں سب کو داد دے رہا ہوں کہ آپ لوگ فرمائش چاہے فاضل بھائی سے کر رہے ہوں یا مجھ سے کر رہے ہوں, شاعری کی فرمائش کر رہے ہیں, اچھے اشعار کی فرمائش کر رہے ہیں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے بھی جس شعر کی فرمائش کی ہے ملاحظہ فرما لے, حاضر کرتا ہوں. ارے بھیا تو بھیا پہلے یہ, کیونکہ وہ بڑا شعر ہے, بہت بڑا, مگر یہ شعر جو بھائی نے فرمائش کر دی ہے, یقین کریں گے اس سے بڑا شعر ہے. میں واقعی میں مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں, میری حیات کا میرے سرکار, میں وہ بھی سنا دیتا ہوں, حاضر کر دیتا ہوں. چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد. جزاک اللہ. تھک گئے آپ لوگ, یہ لوگ تو نہیں تھکیں گے, تھکیں گے بھی نہیں, چاہے میں پوری صبح تک پڑھتا رہوں. آپ لوگ تھک گئے کیا؟ نہیں تھکے نا. چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد, کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد. حسن یوسف نے زلیخا کو دکھائے ہوں گے, چاند کے روح پر تیری زلف کے سائے سجاد. ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لیں, بیڑیاں آئی ہیں بس چومے گی پائے سجاد. تو بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے, وعدہ اکبر کرے. بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے. لیکن سچ کہہ رہا ہوں ماسٹر صاحب سے کہ اس شعر کا تو واپس پہلے دن ہی ادا ہو گیا تھا, جلال پور نے حق ادا کر دیا تھا پہلے ہی دن, اب پورے ہندوستان میں حق ادا ہو رہا ہے. بھائی آیا, بھائی کی بھی فرمائش, وہ شعر جو میں کہہ رہا تھا میں آپ کو, وہ سن لیجئے. بھائی کون سا؟ اچھا. بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے, بھائی آیا ہے مدینے میں, میری طرف دیکھو, بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے, وعدہ اکبر کریں اور اس کو نبھائے سجاد. آپ نے کون سا فرمائش کر دی تھی آپ نے بھائی ابھی جو؟ ہاں بس سن لیجئے کہ بھائی نیا کلام, اور جب کوئی نئے کلام کی فرمائش کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے. نئے کلام کی کوئی فرمائش کرے نا تو دل بڑا ہوتا ہے کہ اچھا کلام کہا گیا ہے. ہاں ورنہ پرانے کلام کی تو سب فرمائش کرتے ہیں. دل بڑا ہوتا ہے جب کوئی پرانے کلام کی فرمائش کر دیتا ہے. حاضر کرتا ہوں کہ بوقت عصر ایک مطلع آپ کے یہاں سے مشہور زمانہ ہوا,
ابھی تک اس کلام کا مطلب ادھورا ہے، جس طرح سے دنیا تک جانا چاہیے اس طرح سے نہیں گیا ہے، شاید آج آپ کے یہاں سے پوری دنیا میں چلا جائے۔ مطلب ہے اس کلام کا جس شعر کی فرمائش کی ہے، بوقت عصر وہ سجدہ جبیں سے نکلے گا، لہو میں ڈوب کے کعبہ وہیں سے نکلے گا۔ جزاک اللہ۔ میں کہاں تک شکریہ ادا کروں بھائی آپ کا، میں کہاں تک، میں جہاں جاؤں گا 3 شعبان جشن صبر و وفا انجمن غلامان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جانب سے یہ جشن ہوتا ہے، جو کربلا معلیٰ میں ہو وہ اس جشن میں 3 شعبان کو ضرور شریک ہو، اور انشاءاللہ یہ شعر، یہ پورا کلام ضرور پڑھا جائے گا کربلا معلیٰ میں انشاءاللہ۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ کیا مطلع کی داد دی ہے آپ نے، بوقت عصر وہ سجدہ جبیں سے نکلے گا، لہو میں ڈوب کے کعبہ نکلے گا۔ جو ہم شوکت بھائی، شعر اس کا ایک ایک شعر قیمتی ہے، ماما حاضر کرتا ہوں سرکار۔ جو ہم ارادہ تشنا لبی کو ترک کریں، تم سوچ رہے ہو کہ تم نے ہمارا پانی بند کر دیا ہے، تم سوچ رہے ہو کہ ہم پیاسے ہیں، جو ہم ارادہ تشنا لبی کو ترک کریں، ابھی فرات کا پانی یہیں سے نکلے۔ جو ہم ارادہ تشنا لبی کو ترک کریں، ابھی فرات کا پانی، ابھی فرات کا پانی یہیں سے نکلے گا۔ زور نہیں لگا پاؤں گا، ویسے ہی سن لینا تم۔ ابھی فرات کا پانی یہیں سے، دکھا دیا میں نے کہ آواز نہیں ہے، بس تم پڑھوا رہے ہو، یہاں سے پڑھوا رہا ہوں۔ ابھی فرات کا پانی یہیں سے نکلے گا، نبی کے قتل کا خنجر کہ جس کا نام ہے زہر، صحابیوں کی کسی آستی سے نکلے گا۔ نبی کے قتل کا خنجر کہ جس کا نام ہے زہر، صحابیوں کی کسی آستی سے، اب جو انتظار کراؤں وہ شعر سن لیجئے جو میں نے کہا تھا بھائی کہ میری زندگی کا سب سے بڑا شعر، اس حوالے سے فضائل کے عنوان سے آج تک کبھی کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ بوقت عصر وہ سجدہ جبیں سے نکلے گا، لہو میں ڈوب کے کعبہ وہیں سے نکلے گا، اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر۔ آپ نے مولا عباس مولا حسین کے لیے شعر سنا ہوگا، اکیلا کیسے چھوڑ دے، علم اور تازیہ ساتھ ساتھ، علم اور ذوالجناح ساتھ ساتھ، سنا ہے نا آپ نے۔ لیکن شہزادہ جناب علی اصغر اور مولا حسین کے لیے شعر پہنچ جائے، شعر پہنچ جائے دلوں میں اتر جائے تو وہ کیفیت اپنے آپ آپ کی ظاہر ہو جائے گی۔ اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر، وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے میرے سرکار قبلہ مولانا فرتاس کربلائی صاحب، مولانا رضا حیدر النبی صاحب، مولانا فاضل جرائیلی صاحب، بھائی بڑے بھائی سہر بھائی بہت شکریہ۔ اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر، اکیلا چھوڑ تھک گئے کیا، اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر، وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا۔ اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر، وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا۔ اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر،
وہ دفن ہو کے اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر، وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا۔ دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر، دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر۔ اس طرح تو بھی عقیدے کو سجا کر دکھلا، مجلس شیخ تراویح بتانے والے اپنی اماں کو بھی ہندا سے ملا۔ حیدر حیدر دار پر چڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں حیدر حیدر، اس طرح تو بھی عقیدے کو سجا کر دکھلا، مجلس شیخ و تراویح بتانے والے اپنی اماں کو بھی ہندا سے ملا کر دکھلا۔ میں تبرہ ہوں مظلوم عبادت میں ہوں، سینہ صبر پر اتری ہوئی آیت میں ہوں، دار پر حضرت میثم کی خطابت میں ہوں، اس لیے آج بھی ہر روح سے سلامت میں ہوں۔ میری تخلیق ہوئی دشمن زہرا کے لیے، موت ہوں آج بھی میں بنت ثقیفہ کے لیے۔ حیف صد حیف کے اپنوں نے رلایا مجھ کو اور اصلاح کے پردے میں چھپایا مجھ کو، میں تصادم ہوں یہ کہہ کہہ کے ستایا مجھ کو، میں عبادت تھا مگر عیب بنایا مجھ کو، نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا، حق پرستوں نے وہاں ساتھ دیا ہے میرا۔ قل ہو اللہ میں اور سورہ یاسین میں ہوں، جو ہے خالق کا پسندیدہ اسی دین میں ہوں، میں فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں، آمین میں ہوں۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں، قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا ہے، قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا ہے۔ پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے، پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے، عصر عاشور زیارت میں تبرہ۔ دشمن دین کو یہ تانے اب کر کیا ہے، دشمن دین کو یہ تانے اب کر کیا ہے، پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا، یہ بتاؤ کہ چوتھا مصرع اور میں وہاں، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، راستہ حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، کس سے ناراض تھی زہرا جزاک اللہ، کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ، بیت کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ، اور ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ روکو